تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی میرے سامنے حاضر کر سکتا ہے؟ اے میرے آقا، اگر آپ حکم دیں تو میں ملکہ بلقیس کا تخت کچھ ہی وقت میں اٹھا کر... اے طاقت اور جن، مجھے بہت ہی کم وقت میں ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے چاہیے. یہ کام انتہائی جلدی مکمل ہونا چاہیے. اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو میں پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی باوقار، دانا اور ذہین خاتون کا ذکر ملتا ہے جس کی حکمرانی، تدبر اور بصیرت نے اسے ہمیشہ کے لیے امر بنا دیا. یہ عظیم شخصیت تھیں ملکہ بلقیس، جو سلطنت سبا کی حکمران تھیں. سبا ایک خوشحال اور طاقتور ریاست تھی جو موجودہ یمن کے علاقے میں واقع تھی. یہ ریاست اپنی زرخیز زمین، خوبصورت باغات اور ترقی یافتہ تہذیب کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھی. ملکہ بلقیس نہ صرف ایک مضبوط حکمران تھیں بلکہ وہ اپنی دانشمندی اور عوام دوستی کی وجہ سے بھی پہچانی جاتی تھیں. ان کی حکومت میں انصاف اور خوشحالی عام تھی. ان کی سلطنت کے لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے اور اسی کو اپنا معبود سمجھتے تھے. وہ اپنے مذہبی عقائد پر سختی سے قائم تھے اور اسی وجہ سے وہ حقیقت سے بے خبر تھے. اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا تھا. انہیں جنات، پرندوں اور ہوا تک پر اختیار حاصل تھا. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود پرندوں کا جائزہ لیا تو انہیں ہدہد پرندہ نظر نہ آیا. جب ہدہد واپس آیا تو اس نے ایک حیرت انگیز خبر سنائی. اس نے بتایا کہ اس نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور وہ بہت عظیم تخت کی مالک ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا. انہوں نے ایک خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس تک پہنچایا. جب ملکہ بلقیس کو یہ خط ملا تو انہوں نے اپنی درباری مجلس طلب کی اور مشورہ مانگا. انہوں نے خط پڑھ کر سنایا جس میں اللہ کے نبی نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی. ملکہ بلقیس نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے جنگ کرنے کے بجائے حالات کو پرامن طریقے سے سمجھنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قیمتی تحائف بھیجے تاکہ ان کی طاقت اور ارادے کا اندازہ لگایا جا سکے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف کو رد کر دیا اور واضح کر دیا کہ ان کا مقصد دنیاوی دولت نہیں بلکہ اللہ کی دعوت پہنچانا ہے. جب ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے خود ان سے ملاقات کا فیصلہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ان کی آمد سے پہلے ان کا تخت منگوانے کا حکم دیا. اللہ کے حکم سے ایک طاقتور جن نے پلک جھپکنے سے پہلے ان کا تخت حاضر کر دیا. جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچیں تو انہوں نے اپنا تخت وہاں موجود پایا. یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں ایک شیشے کے محل میں داخل ہونے کی دعوت دی. محل کا فرش اتنا شفاف تھا کہ ملکہ بلقیس نے اسے پانی سمجھا اور اپنے کپڑے سنبھالنے لگیں. تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے. یہ سب نشانیاں دیکھ کر ملکہ بلقیس پر حقیقت واضح ہو گئی. انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ پر ایمان قبول کیا اور کہا کہ میں اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کا اعلان کرتی ہوں. ملکہ بلقیس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت اور اقتدار کے باوجود اگر انسان سچائی کو پہچان لے تو وہی اصل کامیابی ہے. ان کی دانشمندی، عاجزی اور حق کو قبول کرنے کا جذبہ انہیں تاریخ کی عظیم ترین خواتین حکمرانوں میں شامل کرتا ہے. ان کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عقل، برداشت اور سچائی کی تلاش انسان کو ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے.